الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد چار پانچ دنوں سے ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سبق آموز واقعہ سن رہے ہیں، جس میں ہمارے لیے بڑا ہی عبرت کا سامان ہے۔ آج یہ واقعہ مکمل ہو جائے گا اور کل ایک دوسرے بادشاہ کا تذکرہ شروع ہوگا۔ سورہ کہف بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ ذوالقرنین ایک زبردست بادشاہ گزرے ہیں، ان کا واقعہ شروع ہوگا۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں جو سیکھنے کے لیے اسباق ملے ہیں، ان کو ایک مرتبہ ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں ایک لفظ بھی ایکسٹرا نہیں بولتا ہے اور ایک لفظ بھی کم استعمال نہیں کرتا ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے جتنی بات کی ضرورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، اس واقعے میں ہمارے لیے جو فائدے کی چیز ہے اس کو بیان کیا۔ باقی وہ واقعہ کس ملک میں پیش آیا، کس غار میں وہ گئے، یہ سب اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کہیں بھی گئے ہوں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کس ملک میں ہوئی، کون سی وہ دریا تھی، اس سے کوئی ہمیں لینا دینا نہیں۔ ہمیں تو سبق حاصل کرنا ہے واقعے سے۔ تو اللہ پاک قرآن کریم میں فالتو بات استعمال نہیں کرتا ہے، موٹی زبان میں اگر کہا جائے تو ایکسٹرا بات نہیں بولتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، بات کریں تو ضرورت کی حد تک بات بولیں، اور جس بات کی ضرورت نہ ہو اس کو نہ بولیں۔ اب خالی بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کرنا ہے تو ڈسکشن شروع ہو گیا، ان کی بات ان کی بات، خیر خیریت پوچھ لیے، ضروری بات کر لیے، قصہ ختم۔ لیکن ادھر ادھر کی باتوں میں چلے جانا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ وقت بھی ضائع ہوگا، جس زبان سے ہم نے جو باتیں کہیں ان میں جو غلط تھیں ان کا جواب دینا ہوگا، اور ہم نے سنا اس کا حساب دینا ہوگا۔ بہت ساری اس میں خرابیاں ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم ضرورت کی حد تک بات کریں، نہ ایک لفظ ایکسٹرا بولیں، نہ ایک لفظ کم بولیں۔ ہاں انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن آدمی عادت بنائے گا، وہ بولتا جائے گا، دھیرے دھیرے اس کی عادت بن جائے گی اور اس کی زبان ایک دم صاف ہو جائے گی۔ غلط بات 99% اس کی زبان سے نہیں نکلے گی۔ عادت آدمی کو بنانی ہے۔ دوسری چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ خادم کو لے گئے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری باتیں بتائیں، جو باتیں نہیں بتائی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ خادم کو لے کر کے گئے
تو حضرت نے خادم کو کہاں جا رہے ہیں بتایا ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اپنے نوکر چاکر کو، خادم کو، ڈرائیور کو امپورٹنٹ بات بتانا چاہیے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ نوکر ہے، کام کرنے والا ہے یا کام کرنے والی ہے، اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں بولتے، اس کو کوئی بات نہیں بتاتے، تم کونے میں بیٹھے رہو، پڑے رہو، نہیں۔ کوئی اہم کام آپ کو کرنا ہے اور اس میں خادم کی بھی ضرورت ہے، تو آپ اس کو بھی وہ کام کے بارے میں ضروری بات بتا دیں کہ ہمارے گھر میں کل اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک پروگرام ہے، کل مجھے فلاں جگہ سفر میں جانا ہے۔ آپ اگر اپنے نوکر کو، خادم کو پہلے سے ہی بتا دیں گے، وہ بھی اپنے ذہنی اعتبار سے تیاری کر لے گا کہ کل مجھے اتنے بجے اٹھنا، اتنے بجے پہنچنا آفس میں، گھر میں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اپنے نوکر چاکر کو بالکل ہی بے وقعت نہیں بنانا چاہیے، ضروری بات ان کو بھی بتانا چاہیے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے تو فرمایا آتنا غداءنا، ارے بھائی ہمارا ناشتہ لے کر کے آؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا ناشتہ لے کر کے آؤ، کیا فرمایا؟ ہمارا ناشتہ لے کر کے آؤ۔ مطلب کیا؟ اپنے خادم کو بھی ساتھ میں کھلانا ہے، خود اکیلے کھاتے نہیں رہنا ہے، خادم کا بھی خیال کرنا۔ ہم لوگ کہیں سفر میں جائیں، کار بات کریں، تو ہم جاتے ہیں ہوٹل میں کھانے کے لیے اترے ہیں، اپنے ڈرائیور کو بھی ساتھ میں لے لیں، بھائی تم بھی کھا لو۔ ہاں آفیشیل میٹنگ ہے، آپ الگ بیٹھ گئے، اس کو الگ بٹھا دیا، لیکن کھلانا چاہیے اس کو بھی، اس کے کھانے پینے کا بھی خیال کرنا ہے۔ اگر راستے میں کہیں اس کو پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑ گئی، اس کا خیال کرنا ہے۔ اگر اس کو 1-2 منٹ آرام کرنا ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال فرمائے، اس میں ہمیں یہ سبق دیا گیا، آتنا غداءنا، ہمارا ناشتہ لے کر آؤ، یعنی تم بھی کھاؤ گے، میں بھی کھاؤں گا۔ اور یہ فرمایا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر میں ہم کو بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس سفر میں میں تھک گیا ہوں، بلکہ کیا فرمایا؟ دونوں کا ذکر کیا، میں بھی تھک گیا ہوں، اے میرے خادم تم بھی تھک گئے ہو، یعنی اپنا بھی خیال کیا اور اپنے خادم کا بھی خیال کیا۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، بس اپنے بارے میں بولتے رہتے، نوکر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے، بیچارہ گاڑی چلا رہا ہے یا گھر میں کام کر رہا ہے، صبح سے شام تک اس کو گھما رہے پھرا رہے، اوپر چڑھو نیچے اترو، اور ماہانہ تنخواہ بھی بہت مختصر دیتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے دماغ میں بھی بہت سارے ٹینشن ہیں، اس کے دماغ میں بھی بہت سارے ٹینشن ہیں، تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اپنی تھکان کے ساتھ اپنے ساتھ جو خادم ہے اس کی تھکان کا بھی احساس کرو، دوسرے کی تکلیف کو بھی برداشت کرو۔ جیسے رمضان چل رہا ہے، آپ مسجد میں آئے اور آ کر کے آپ وضو خانے میں کھڑے ہیں، انتظار میں ہے، اب سامنے والا وضو بنا رہا ہے، آپ کو جلدی ہے کہ جلدی وضو بنا کر کے افطاری میں بیٹھنا ہے، تو اس کو ٹھوستے رہتے، جلدی بنا جلدی بنا جلدی بنا، اور وہ بنانے والا بھی کیا کرتا ہے، آرام سے آرس کے سکا تیار ہوتا رہتا ہے۔ ایک دوسرے کا خیال کرنا، بھائی تم روزے سے ہو، وہ بھی روزے سے ہے، وہ بھی بھوکا پیاسا ہے، تم بھی بھوکے پیاسے ہو،
ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. یہ ہم کو یہاں سبق ملا. اور اللہ پاک نے بھی اس مچھلی کا ذکر فرمایا تو کیا فرمایا؟ نسیا حوتہما، کہ ان دونوں نے اپنی مچھلی کو بھلا دیا. یعنی اس مچھلی کے بارے میں فرمایا کہ وہ مچھلی کس کی ہے؟ دونوں کی ہے. حضرت موسیٰ بھی اس میں سے کھائیں گے اور ان کا خادم بھی اس میں سے کھائے گا. اللہ پاک نے بھی اس طرح اس کا ذکر فرمایا. اور اس واقعے میں ہمیں سبق کیا ملا؟ آخر میں چل کر، درمیان کی بہت ساری باتیں میں بتا چکا ہوں، ریوائز نہیں کرنا چاہتا. آخر میں چل کر ہمیں کیا سبق ملا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ جو دو یتیم بچے تھے، ان کی دیوار کو کھڑی کرنے کا حکم اللہ پاک نے دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے خزانہ ہے ان دو بچوں کا. تو وہ خزانہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، بلکہ مال و دولت کو سمجھنے والے بن جائیں گے، میچورٹی آ جائے گی، 25-30 سال کے ہو جائیں گے یا اور تھوڑا بڑے ہو جائیں گے، تب وہ اس خزانے کو خود ہی کسی طرح نکال لیں گے. اللہ تعالیٰ کوئی اسباب مہیا کرے گا، دیوار کھودنا، گھر بنانا وغیرہ. یہاں اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دو بچوں کے جو باپ تھے، والد صاحب، وہ بڑے نیک تھے. تو علماء نے بیان فرمایا کہ نیک آدمی کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کے فائدے پہنچاتا ہے. جو نیک آدمی ہوگا اس نیک آدمی کا فائدہ اس کی اولاد کو بھی پہنچے گا، بیوی بچوں کو بھی، بلکہ محلے والوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. اس نیک آدمی کا اثر، اس نیک آدمی کی برکت پورے محلے اور پورے شہر والوں تک پہنچتی ہے. ان کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے اپنے مریدین سے ایک دفعہ فرمایا کہ میں اس شہر والوں کے لیے امان ہوں، شیلڈ ہوں، شیلڈ. جنگ میں سامنے سے آنے والے تیر کو، تلوار کو روکنے کے لیے شیلڈ استعمال کیا جاتا ہے، ڈھال. تو حضرت نے فرمایا بلائیں، مصیبتیں، جنگ، فساد، لڑائیاں، ان سب سے اگر بچاؤ ہو رہا ہے تو وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. بعض دفعہ اللہ والے اپنے مریدین کو اللہ والوں کی قدر سمجھانے کے لیے اس طرح کی ایک دو بات بتا دیتے ہیں جو غلط نہیں ہے. تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس شہر والوں کے لیے امان ہوں، میری وجہ سے یہ سب رکا ہوا ہے، اللہ نے ایسا انتظام فرمایا. بعد میں حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟ بغداد اور حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ جس جگہ رہتے تھے، دیلم اس کا نام تھا، اس پر ایک دوسرے ظالم بادشاہ نے آ کر کے قبضہ کر لیا. جب تک حضرت زندہ تھے وہ شہر محفوظ تھا ہر طرح کی بلا سے، آفت سے اور ظالم بادشاہ کے قبضے سے. لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا ظالم بادشاہ نے آ کر کے قبضہ کر لیا. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ نیک لوگوں کی خدمت اور ان کی موجودگی کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھنا چاہیے. نیک لوگ اگر آپ کے محلے میں ہیں، آپ کے خاندان میں ہیں، آپ کے شہر میں ہیں، ان کی قدر کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے. اور ان کی جو اولاد ہے سب سے پہلے ان کو نیک لوگوں کی برکتیں پہنچتی ہیں، اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے. ہم سب مدینہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ مدینہ منورہ ہم لوگ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟
مدینہ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مدینے میں جو بھی وہاں کا آدمی ملتا ہے سب کی عزت کرتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم، سب کی عزت کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ کوئی بھی، حتیٰ کہ جھاڑو لگانے والا بھی مل جائے اس کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے آقا کے شہر کا آدمی ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک فرمایا مدینے کا رہنے والا کتا مجھ سے بہتر ہے۔ مدینہ منورہ کا رہنے والا، وہاں کا چلنے پھرنے والا کتا مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ وہ ہمارے آقا کا شہر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر ہے۔ وہاں کا رہنے والا ہر آدمی معزز ہے، ہر آدمی قابل قدر ہے۔ تو ہم جاتے ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، تو سب کی عزت کرتے ہیں، ڈرائیور کی، نالی صاف کرنے والے کی بھی ہم عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، تو ہمیں کیا کرنا؟ ان کے جو قریبی لوگ ہیں، ان کی اولاد، بیوی بچے اور بھائی وغیرہ، ان کی بھی قدر کرنا، ان کا بھی خیال رکھنا، عزت کرنا چاہیے۔ یہ سبق ہمیں اس آیت سے نکال کر کے علماء کرام نے دیا ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک دوسری بات بھی کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے، جس میں سے 2 کام میں برائی تھی ظاہری اعتبار سے، ان کو کہا کہ میں نے کیا، اور ایک کام میں اچھائی ہے، دیوار کھڑی کرنا، اس کے بارے میں کہا کہ اللہ نے کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورہ شعراء 19ویں پارے میں، بہت زبردست سورت ہے۔ قرآن کریم میں ویسے تو سارا ہی قرآن شاندار ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن شاندار ہے، لیکن کچھ سورتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ سب سے نمبر 1 پر اگر کہا جائے تو میرے نزدیک کیا ہے؟ سورہ یوسف ہے۔ 12ویں پارے سے وہ سورت شروع ہوتی ہے، 13ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ وہ اتنی شاندار سورت ہے، بالکل شروع سے لے کر اخیر تک حضرت یوسف علیہ السلام کا، ان کے بھائیوں کا اور ان کے والد صاحب کا، بادشاہ کا، یہ سب واقعہ اس میں ہے۔ وہ پڑھتے ہیں تو پورے دماغ کے اندر وہ مصر کا علاقہ اور شام کا علاقہ پورا ذہن میں گھومتا رہتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے۔ بعض دفعہ تو ایسے الفاظ ہیں اس صورت میں، اس کو پڑھتے ہوئے کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، پورا واقعہ سامنے رکھتے ہوئے جب کوئی پڑھتا ہے رونا آ جاتا ہے۔ تراویح پڑھاتے ہوئے واقعی برداشت نہیں کیا جا سکتا، وہ تو قابو میں رکھ کر زبردستی زور ڈال کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سورہ شعراء جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے، یہ سورت بھی ایسی ہی سورت ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو انٹروڈیوس کرایا اپنی قوم کے سامنے، اللہ کون ہے انٹروڈیوس کرایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ 4 باتیں مین۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جو میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے گائیڈ کرتا ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے آخر میں فرمایا جو مجھے موت دیتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ بیچ میں ایک بات فرمائی، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ تو دیکھیے جو اچھے کام ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف کر دیا کہ وہ اس نے مجھے پیدا کیا، رہنمائی کرتا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہ مجھے زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، جتنے کام اچھے ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف کر دیا۔ جب بیماری کا تذکرہ کیا تو کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، وَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بیماری دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کچھ الٹا سیدھا کھا لیتے ہیں ظاہری اعتبار سے، اس لیے بیماری آ جاتی ہے، لیکن حقیقت میں بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہ کام کرے گا وہ کام کرے گا تو فلاں بیماری آ جائے۔ دنیا میں پتا بھی اگر ہلتا ہے تو اللہ کے آرڈر سے ہی ہلتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ جو اچھے کام ہیں اللہ کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن جو برا تھا ظاہری اعتبار سے اس کا ذکر کیا تو کہا میں جب بیمار ہوتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی 3 کام کیے، 2 ظاہری اعتبار سے برے کام تھے اپنی طرف منسوب کیا، اور جو اچھا کام تھا ہر اعتبار سے دیوار کھڑی کرنا اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ تو ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں یہی سبق ملا کہ ہر اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا چاہیے۔ رتی کے برابر بھی برائی ہو جائے اپنے اوپر ڈال لینا چاہیے، اے اللہ میں خراب ہوں، پورا محلہ اچھا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی خلیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ مظفر نگر میں مدرسہ مرادیہ کے محتمم ہیں، انہوں نے ہمیں تقریباً 20 پر 1 سال پہلے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا تھا کہ بچوں جب اللہ سے دعا مانگو، عربی اردو سب ہو جائے تو بیچ میں یہ بھی بولو، اے اللہ دنیا میں جتنے انسان ہیں تیرے بندے ہیں، یہ سب تیری مخلوق ہے، بہت اچھے ہیں، اے اللہ دنیا میں اگر کوئی برا ہے تو بس میں برا ہوں، میرے اندر کمی ہے۔ یہ جتنے نمازی ہیں اللہ سب اچھے ہیں، بڑے چھوٹے، داڑھی والے ٹوپی والے، سفید داڑھی والے، نوجوان، مؤذن، مسجد کی کمیٹی والے، گھروں میں نماز پڑھنے والی عورتیں، اے اللہ سب اچھے لوگ ہیں، میں ہی خراب ہوں، مجھے بات کرنا نہیں آتا، میری آنکھ ناپاک ہے، میرے کان خراب ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے برا بنا کر پیش کرے اور سارے لوگوں کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، یہ کتنا اچھا بندہ ہے، سب کی تعریف کر رہا ہے اور اپنی کمیاں دکھا رہا ہے، تو اللہ کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد معاف کر دیتا ہے۔ تو بہرحال تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ ہم تمام برائیاں اپنی طرف کر لیں، جو بھی بھلائی ہو، بال کے برابر بھی فائدہ ہو، کہے الحمدللہ یہ اللہ نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ یہ سبق ہمیں یہاں سے ملا ہے، اور کل سے انشاءاللہ بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، جنہوں نے پورے ایسٹرن پول اور ویسٹرن پول تک سفر کیا ہے، جہاں سورج نکلتا ہے وہاں تک گئے ہیں، جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں تک گئے۔ اتنا لمبا سفر، اس زمانے میں نہ سیٹلائٹ، نہ ریکٹ، نہ فلائٹ، نہ کوئی جیٹ ٹرین، کچھ بھی نہیں۔ بڑا زبردست واقعہ، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے، آئندہ آنے والے حالات کے سلسلے میں اس میں پریڈکشنز ہیں، پیشین گوئیاں ہیں، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔